بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے دوستو، قدیم زمانے میں 1400 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے اپنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ کسی کام سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک سے ایک آواز سنائی دی کہ دو رفیق جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آواز جو ہے وہ عورت کی تھی اور دوسری آواز جو ہے وہ مرد کی تھی۔ تھوڑا غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ والے ہمسائے کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں جھگڑا کرنے کی۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کون ہیں کیونکہ اس کے ہمسائے تھے۔ اس نے سنا کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نہ جا، اتنا سفر کر کے ہم لوگ گئے ہیں اور ہمیں جو ہے اولاد نہیں ملی۔ وہ اپنے کسی بت وغیرہ کے پاس گئے تھے، کوئی منت ماننے یا اس طرح کا کوئی قصہ تھا ان کا۔ تو وہ کہتی ہے اب کیا کروں، ماں بننے کا شوق ہے اور دل میں حسرت ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہو۔ تمہاری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی ہے اور 60 سال میری عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک ہمارے گھر میں اولاد نہیں۔ تو اس حوالے سے وہ مسلمان بھائی جو وہ باہر نکلا اور اپنے ہمسائے کا اس نے دروازہ نوک کیا اور کہنے لگا کہ ایک طریقہ ہے اولاد لینے کا، اگر میں آپ کو بتا دوں آپ ایسا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اولاد مل جائے گی۔ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے کہ واقعی ہی میں ہمیں اولاد مل جائے گی اور وہ بھی اس عمر میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس کافی سارا مال تھا، زمینیں تھی، جائیداد تھی، مال کافی تھا، بھیڑ بکریاں، اس طرح سے کافی سارے مال کا وہ مالک تھا۔ تو اس نے سوچا بھئی کیوں نہ ایسا ہو، اگر ہمیں اولاد مل جاتی تو ہمارے گھر کا وارث اور ہمارے مال کا وارث آ جائے گا۔ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں مدینے چلیں۔ وہ حیران ہوئے کہ بھئی ہم تو غیر مذہب ہیں، ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، ہم مدینے جا کر کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی آپ کچھ بھی نہ کہنا، کچھ بھی نہ کرنا، اگر وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ ہمارا دین فالو کر لو وہ آپ کی مرضی ہوگی، ہاں یہ پکی بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اولاد مل جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور اگلے ہی دن جو ہے صبح صبح وہ روانہ ہو گئے مدینے کے لیے۔ عصر کا ٹائم تھا، وہ مدینے پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گلی میں وہ جب انٹر ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن حسین پاس جو ہے وہ کھیلتے ہیں۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اور ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون۔ اب ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پوچھا کہ یہاں مسلمانوں کا جو لیڈر ہے، جو نبی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ فی مسجد، وہ مسجد میں ہوں گے۔ تو آپ مسجد میں جا کے نہیں، جب وہ دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو جب مسجد پہنچے تو حضور تشریف فرما تو ادھر ساتھ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے اجازت طلب کی اور اندر چلے مسجد میں چلے گئے۔ تو جا کر انہوں نے اپنا جو ہے وہ رکھا معاملہ کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے دونوں کی، ہمارے پاس مال اسباب بھی بہت ہے اور ہمارے پاس اولاد ہے۔ اب کریم آقا کے پاس آئے ہیں اولاد کے لیے تو کریم آقا نے کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ وہ بڑا پریشان ہو کہ بھئی کمال ہو گئی، کمال ہو گئی، اتنا سفر کیا ہم نے، اتنی باتیں سنی ہیں کہ نبی کریم کے پاس اگر کوئی بندہ چلا جائے تو وہ واپس خالی نہیں آتا۔ وہ مسلمان بھائی جو کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کو شرطیہ اولاد مل جائے گی، تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ آپ کے مقدر میں لوح
آسمانوں پہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کے مقدر میں اولاد ہے لوہے قلم میں، تو وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اب واپسی کے لیے جب آ رہے ہیں تو حسن حسین پاک تو پہلے کھیل رہے تھے، زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا ان کو وہاں پہ۔ جب ان لوگوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو وہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت حسن حسین پاک کھیل رہے ہیں اور وہ پاس سے گزر رہے ہیں اور ساتھ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نہ جائیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اور ہمارے وہ مذہب کا بھی وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، اور اس طرح وہ گلا اور شکوہ کرتا ہوا پاس سے گزر رہا ہے حسین پاک۔ تو قربان جاؤں حسین پاک کے، انہوں نے جا کر نہ راستہ روک لیا، بامن اس کا نام تھا، بام راستہ روک لیا اور پوچھا کہ یہ نہیں پوچھا کس کا گلہ کرتے جا رہے، ان کو تو پتا تھا ہمارے وہ نانا جان، ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے وہ نبی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بنا، اولاد لینے کے لیے گئے تھے تو کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا سارا معاملہ بتایا نبی کریم کو، تو انہوں نے یوں پر دیکھا ہے اور کہا جی کہ آپ کے مقدر میں اولاد ہے۔ تو آگے سے حسین پاک کا جواب سنیے، کمال کر دیا حسین پاک فرماتے ہیں سامنا کوئی حال نہیں تیرا، تینوں منگن کا وال نہیں، تجھے مانگنے کا پتہ ہی نہیں۔ وہ پریشان ہوا کہ کیسے مانگنے کا پتہ نہیں۔ حسین پاک فرماتے ہیں اوپر دیکھ کر انہوں نے بتا دیا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، تو تو کہتا کہ مجھے 70 سال ہو گئے، میں نے 70 سال کی زندگی گزار لی ہے، اگر اولاد حق میں ہوتی تو مل جاتی، نہیں ملی اسی لیے تو تمہارے پاس آئے۔ اس نے ابھی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل گئی، ہمیں تو عقل ہی نہیں آئی ہے، بچے نے کمال کی بات کہہ چل اب دوبارہ چلتے ہیں اور جا کر نہ لے کر آتے ہیں اولاد، اور کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی اسی لیے تو آئے ہیں، لے کر دو۔ تو حسین پاک نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا نہیں اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہیں ملے، بتا کتنی اولاد چاہیے۔ ہو گئی پریشان ہو گئے، یہ کیا، وہ ایسے کیسے؟ فرمایا ایسے کیسے تو چھوڑو، کتنی اولاد چاہیے یہ بتا۔ اس نے کہا جی اللہ کے کرم سے جتنی وہ عطا کر دے۔ حسین پاک فرماتے ہیں بامن ایک ہو گیا تیرے مقدر۔ اب حسین پاک زمین پہ اسم اللہ قلم اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اب وہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے قرآن مجید میں میں لکھی ہوئی تقدیر مٹا دیتا ہوں۔ میں حوالہ ساتھ بیان کر دوں، کچھ لوگ کہیں گے لو جی ایسے کیسے ہو گیا، یہ میں پیروں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں حضرت حسن حسین پاک۔ پھر بھی ساتھ حوالہ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے جو میں نے لکھ دیا وہ لکھ دیا، لیکن اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہوں۔ حسین پاک نے کہا بھی ایک ہو گیا بامن، حضرت حسن پاک بولے دو، حسین پاک بولے تین ہو گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6 اور پھر 7 ہو۔ تو اس بامن نے آگے آ کے نمین کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بس اتنے کافی، اپنا پیر مانتا ہوں کہ میں پیر کے آستانے پہ آیا کھڑا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ مجھے 7 بچے جو ہیں وہ اللہ عطا کریں گے، تو کبھی ہمارے گھر تشریف لائیے گا، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو قربان جاؤں حسین پاک۔ حسین پاک فرماتے ہیں بامن میں ادھر آؤں گا، ضرور آؤں گا، پر تو نے مجھے پہچاننا نہیں ہے، میں آؤں گا۔ حسین پاک ابھی بچے تھے اور ان کو کربلا کا علم تھا، وہ فرماتے ہیں میں ادھر آؤں گا لیکن تو نے مجھے پہچاننا نہیں ہے، اور پھر ویسا ہوا۔ اس کے لیے میں
نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا ایسا ہوا کہ حسین پاک ادھر گئے اور وہ بامن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا تھا اس وقت، اس کے 7 بچے تھے اور انہوں نے 7 کے ساتھ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ مختصر یہ کہ جب وہ کربلا کا میدان لگا، نیزے کی نوک پر حسین پاک تلاوت کر رہے ہیں اور بامن نکلا آگے سے، اس نے ایک بچہ اپنا قربان کیا ہوگا۔ اس کی ہسٹری میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ مختصر یہ ہے کہ جب وہ واپس کیا اور بہت خوش تھا، اور جب حسین پاک وہاں پہنچے کربلا کے دوران تو اس کے پاس 7 بچے تھے، 7 بچوں کا وہ مالک تھا، بڑا باپ اور بڑی ماں۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کو 7 بچے عطا کیے، ماشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔